अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मेरे कप्तान के वजीर हों, मुशीर हों, सपोर्टर हों, वोटर हों या कारकुन हों, ये कोई अचंभे की बात नहीं, कोई अनोखी मंतक भी नहीं कि हर गलती, कोताही और कमजोर फैसले का एक ही दिफा किया जाता है कि अभी नए हैं, वो दरअसल ट्रेंड नहीं है ना। बिगड़ती हुई मईशत का सवाल हो या धड़म से नीचे गिरती शरह नमू का सवाल हो, तो जवाब आता है कि वो दरअसल में ट्रेंड नहीं है ना। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई हो, गुर्बत में इजाफा हो या आम आदमी की मुश्किल से मुश्किल तर जिंदगी का सवाल हो, करोड़ों नौकरियों की बात हो, तो जवाब आता है कि अभी तो आए हैं, अभी नए हैं और वो दरअसल ट्रेंड नहीं है ना। काबीना में रद्दोबदल की म्यूजिकल चेयर्स हो या ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करने का मसला हो, जवाब फिर यही आता है कि वो दरअसल ट्रेंड नहीं है ना। ट्रेंड ना होने की कहानी मेरे कप्तान के हुकूमत में आने के बाद ही शुरू हो गई थी, जो आज 20 माह की हुकूमत के बाद भी जारी है। हैरानकुन बात यह है कि शेख रशीद अहमद, जिनका अपना सियासी तजुर्बा 35 साल का है, वो मेरे कप्तान की काबीना में शामिल हैं। वो भी मेरे कप्तान की काबीना को ना तजुर्बाकार कह रहे हैं। आइए आपको मेरे कप्तान की काबीना का सियासी तजुर्बा बताते हैं, फिर फैसला कीजिएगा कि ट्रेंड ना होने वाला दिफा कितना जानदार है। इनसे मिलिए, ये गुलाम सरवर खान है, मेरे कप्तान के वजीर हवाबाजी हैं। ये 1985 से सियासत और मुख्तलिफ वजारतों पर काम करते रहे हैं। इनका सियासी तजुर्बा 35 साल का है। ये परवेज खटक हैं, मेरे कप्तान के वजीर दिफा हैं, एक सूबे के 5 साल वजीर आला रहे हैं। इनका सियासी तजुर्बा 20 साल पर मुहित है। जुबैदा जलाल को कौन नहीं जानता, परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में वजीर तालीम थी, पिछले 18 साल से सियासी मैदान में है। खुसरो बख्तियार 1997 में पहली बार एमपीए बने, इसके बाद कभी भी किसी हुकूमत से बाहर नहीं रहे। कई मर्तबा के वजीर का सियासी तजुर्बा कम अज कम 23 साल का है। शाह महमूद कुरैशी इंतहाई सीनियर और पुराने सियासी खिलाड़ी हैं, ज्यादा दौर से वजारतों पर फायज हैं। उनका सियासी तजुर्बा भी 35 साल पर मुहित है। तहमीदा मिर्जा साहिबा पहली बार 1997 में मुंतखब होकर असेंबली में आई थी, 5 साल तक कौमी असेंबली की स्पीकर रही। उनका सियासी तजुर्बा भी 23 साल का है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो कप्तान के वजीर दाखिला हैं। ये भी परवेज मुशर्रफ के दौर से मैदान सियासत में है। इनका सियासी तजुर्बा 18 साल का है। आजम सवाती से मिले, ये मेरे कप्तान के इंसदाद मुनशियात के वजीर हैं, 2003 से सियासी मैदान में हैं। इनका सियासी तजुर्बा 17 साल का है। सैयद फखर इमाम से कौन वाकिफ नहीं, ये भी ज्यादा दौर से मैदान सियासत में है। कौमी असेंबली के स्पीकर भी रहे और आजकल फूड सिक्योरिटी के वजीर हैं। इनके पास भी माशाल्लाह 35 साल का तजुर्बा है। उमर अयूब मेरे कप्तान के वजीर तवानाई हैं। इनका सियासी सफर तवील भी है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का तजुर्बा भी इनके पास है। 2002 से शुरू होने वाला सियासी सफर अब 18 साल का हो चुका है। आगे चलते हैं, मियां मोहम्मद सुब्रो निगरान वजीर आजम भी रहे, गवर्नर और सेनेटर भी। इनके पास 20 साल का सियासी तजुर्बा है। मेरे कप्तान के वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद भी ज्यादा दौर से सियासत में हैं। इतलात से लेकर रेलवे तक कई वजारतें चला चुके हैं। इनके पास भी 35 साल का तजुर्बा है। साहिबजादा महबूब सुल्तान मेरे कप्तान के वजीर सेफ्रॉन हैं। उन्होंने भी मुशर्रफ दौर में सियासत का आगाज किया और आज के उनके पास 18 साल का सियासी तजुर्बा है। मेरे कप्तान की काबीना के 25 वफाकी वुज़रा में से सिर्फ इन 13 वुज़रा का कुल सियासी तजुर्बा 315, जी हाँ 315 साल का है। फिर सुन लें कि यह सिर्फ 13 वफाकी वुज़रा का सियासी तजुर्बा है। कई सीनियर मुशीर और मामले खुसूसी इनके अलावा हैं। मेरे कप्तान की कुल काबीना 49 अरकान पर मुश्तमिल है। मुशीर खजाना हफीज शेख का अपने शोबे में 25 साल से ज्यादा तजुर्बा है, तो फिरदौस आशिक अवान भी पिछले 20 साल से सियासत के मैदान में है। फवाद चौधरी भी तजुर्बाकार हैं। तारिक बशीर चीमा और नूरुल हक कादरी का सियासी तजुर्बा इसके अलावा है। सवाल यह है कि इतने भारी भरकम सियासी तजुर्बे के होते हुए क्या यह कहना जायज है कि वो दरअसल में ट्रेंड नहीं है ना। तो नाज़रीन, कितने ट्रेंड हैं और कितने नहीं हैं, आज की खबरों से भी आपको अंदाजा होगा। मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है। सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ये अलबत्ता नहीं है, इनका इतना ज़्यादा सियासी तजुर्बा नहीं है, ये कंपैरेटिवली नहीं है। और अगर वाकई तब्दीली की तरफ देखना हो या बात करनी हो तो आलिया हमजा साहिबा जो हैं उनके हवाले से कहा जा सकता है। मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनका भी वैसे काफ़ी सियासी तजुर्बा है, ये काफ़ी ट्रेंड भी है।
اور ہمارے ساتھ سینئر صحافی اینکر پرسن ہیں شہباز رانا صاحب, وہ بھی ہمیں جوائن کریں. شہباز صاحب بہت شکریہ, یہ بھی کافی ٹرینڈ ہے اور یہ بھی کافی سینئر ہے ویسے. بہرحال میں آگے چلتا ہوں. سب سے پہلے جو مختلف ٹاپکس ہیں میں سب سے پہلے ذرا اس پہ بات کرنا چاہوں گا. شہباز رانا صاحب, سب سے پہلے میں ذرا آپ سے بات کرنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیے یہ تیل کے حوالے سے پچھلے 24 گھنٹے میں اب مختلف باتیں چل رہی ہیں کہ جناب تیل کی قیمت جو ہے وہ انتہائی کم ہو گئی ہے, اور تیل جو ہے وہ تو اب یہ کہا جا رہا ہے جناب اگر آپ تیل خریدیں تو ساتھ پیسے بھی لے لیں, یہ صورتحال ہے. مجھے ذرا ایکچولی تھوڑا سا ذرا جلدی سے ذرا لوگوں کی آگاہی کے لیے سمجھائیے گا یہ کیا چکر ہے, تیل واقعی اتنا سستا ہو گیا, پانی سے بھی سستا ہو گیا, یہ کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ شکریہ منصور صاحب. یہ ٹیکنیکل چیز تھی جو بیسکلی جو امریکن منڈیوں جو مئی کے فارورڈ کانٹریکٹس تھے جو ڈلیوری مئی کے اندر ہونا تھی, اس کے جنہوں نے ٹریڈرز تھے جنہوں نے جو سودے تھے وہ بک کیے ہوئے تھے, انہوں نے کل اٹھایا نہیں, ڈیڈ لائن تھی. تو آپ اس کو ٹیکنیکل قسم کی کریکشن کیا جا سکتے ہیں جس میں تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا جو تیل کی قیمت تھی وہ ڈالر کی منفی میں چلی گئی. تو اگر آپ جون کے بھی سودے کل دیکھتے ہیں اور آج بھی اگر آپ دیکھیں جو آج صبح مارکیٹ کھلی ہے وہاں پہ, تو وہ $20 سے $22 فی بیرل کے اوپر ہے, جو کہ زیادہ نہیں ہے, بہت کم ہے. لیکن وہ جو کل ہے جس کی وجہ سے رجحان والی کیفیت پیدا ہوئی وہ ٹھیک نہیں تھی. تو ایک وقتی طور پر آپ اس کو مارکیٹ کی کریکشن کہہ سکتے ہیں. جہاں تک فیوچر کی ہے تو جو حالات ہیں وہ کافی ٹائٹ ہیں, آپ کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. رشیا اور سعودی عربیہ کے درمیان بھی ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور اس کو تیل کی جو پیداوار کو کم کرنے کا. شہباز صاحب یہ بتائیے کہ ہمیں کب فائدہ ہوگا, سیدھی سیدھی گل دسو کہ مطلب ہمیں پیٹرول یہاں پہ سستا $10 لیٹر ملے گا کہ نہیں ملے گا, یہ بتائیں. جی ہمیں $10 کیا ہمیں 30-40 روپے بھی نہ ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو رپورٹ جمعے کو پبلک ہوئی ہے اس کے اندر جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں پیٹرولیم لیوی کے, وہ ان کا جو تخمینہ تھا اس سال کا 300 ارب روپے کا تھا شروع میں, جو باوجود اس کے تیل کی اتنی قیمتیں گر چکی ہیں یہ 295 ارب کا بھی اس کو تخمینہ دکھا رہے ہیں, اور اگلے سال کا 489 ارب روپے کا تخمینہ دکھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ عالمی میں جو بھی آپ کی قیمتیں کم ہوگی وہ پاس آؤٹ نہیں ہوگی. اس کا ایک اور چیز جو ٹیکنیکل تھوڑی سی حکومت کرتی ہے, جو پیٹرولیم لیوی کا پیسہ ہوتا ہے وہ صوبوں کو نہیں جاتا, جو فیڈرل ڈویژنل پول ہے اس کا حصہ نہیں بنتا. چونکہ نیشنل فائنانس کمیشن وہ آپ ری نیگوشیٹ کر نہیں سکتے, سیاسی مسائل اتنے زیادہ ہیں. تو یہ حکومت کے لیے ایک آسان طریقہ ہے, پیٹرولیم لیوی این ایف سی کے سے باہر رہتا ہے اور وفاق کے اندر ہی رہتا ہے, تو یہ ایک آسان طریقہ ہے اور آپ کو اس کا جو ہے فائدہ کنزیومر. اچھا شہباز صاحب آپ ایک منٹ رکیے گا کیونکہ میں تو سمجھ رہا تھا یہاں پہ ابھی ہم لوگ ایک خوشخبری عوام کو سنائیں گے کہ جناب یہ پیٹرول جو ہے وہ بڑا سستا ہونا شروع جو ہے. ناظرین, ماضی میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس سے پہلے تو پیٹرول کی پرائس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت نون لیگ کی حکومت کو بہت آڑے ہاتھوں لیتی تھی اور یہ کہتی تھی جناب بہت زیادہ انہوں نے پرائس رکھی ہوئی ہے. میں چاہوں گا ذرا سنیے گا اسد عمر صاحب, عمران خان صاحب یہ پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے کیا فرمایا کرتے تو سنیے گا ذرا. ڈیزل 100% تک ٹیکس لے جایا گیا, پیٹرول 51% ٹیکس, مٹی کا تیل جو غریب ترین پاکستانی استعمال کرتا ہے 62% ٹیکس. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب انٹرنیشنلی 25% قیمت کم ہوئی ہے تیل کی تو بجلی کی قیمت کیسے بڑھ گئی, کیونکہ 40% بجلی تو تیل سے بنتی ہے جو باہر سے منگواتے ہیں, تو وہ تو کم ہو گئی ہے. پچھلے 3 ماہ کے اندر تیل کی مصنوعات جو ہیں عالمی منڈی کے اندر ان کی قیمت جو ہے تقریباً 25% ان کے اندر کمی ہوئی ہے. انہوں نے پچھلے مہینے تک صرف ہمیں کوئی 3.5% عوام کو ریلیف دیا تھا, یعنی 21% جیب میں ڈال دیا حکومت نے. انٹرنیشنلی تیل کی قیمت نیچے آتی ہے جبکہ باقی ملکوں نے 70% کم کی ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت, ہمیں صرف 35% کم کی گئی, یہاں باقی پیسہ کھا گیا. کبھی کسانوں کا پاکستان میں اتنا برا حال نہیں تھا جتنا آج ہے, اور ایک چیز سے ان کو اگر فائدہ ہو سکتا تھا اب ڈیزل کی قیمت نیچے لے آتی. یہ آپ نے گفتگو سے عالیہ صاحبہ, میرا اسٹریٹ فارورڈ کویسچن ہے, یہ ہمیں کتنی جلدی ریلیف ملے گا اور کتنے کا ریلیف آپ لوگ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو منصور صاحب. میں صرف اتنا بتا دوں کہ جب ہم تیل کی پرائسز کی بات کرتے ہیں تو پورے مہینے کی ایوریج لی جاتی ہے. یعنی اگر میں آپ کو یہ بتا دوں آج مطلب فلکچویٹ ہو رہا ہے, ڈے بائی ڈے بیسس پر ہو رہا ہے, اور اس میں سب سے پہلے تو ہمارے جو ایرسٹوٹل آف پی ایم ایل این ہے, میں ان کی ٹویٹ کا ضرور ذکر کروں گی, جنہوں نے رات کو جو ایرسٹوٹل کون ہے؟
آپ کو پتہ جی ایک PMLN کے انہوں نے ٹویٹ کر دی جی پاکستان میں حکومت تیل بجلی اور گیس کی قیمت میں کمی کیوں نہیں کر رہی. نیچے کیا تھا, جو نیچے یہ تھا کہ نیو یارک میں آئل کی پرائس جو ہے, مطلب جس پر انہوں نے ٹویٹ کو کوٹ کیا ہوا تھا وہ یہ تھی کہ نیو یارک میں جو پرائس ہے آئل کی پرائس ہے دیٹ از بلو $2, ٹھیک ہے. اور اب مطلب اس سے بھی زیادہ آپ کو پتہ ہے وہ نیگیٹو میں چلی گئی. میں انہیں صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں, انہیں اگر یہ پتا نہیں ہے تو امریکن جو WTI تیل کی قیمت ہے کم ہونے پر پاکستان میں قیمتیں کم نہیں ہوتی. پاکستان جو تیل خریدتا ہے وہ OPIC باسکٹ سے خریدتا ہے, یعنی خلیجی ممالک سے خریدتا ہے. پہلے تو میں اس چیز کی کلیئرٹی کر دوں, جو بہت سے لوگوں کو کنفیوژن یہ ہو رہی تھی کہ جب امریکہ میں تیل کی پرائس نیگیٹو میں چلی گئی تو فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی پاکستان میں کم ہونی چاہیے تھی. ہم جو ہیں ہم تیل خرید رہے ہیں خلیجی ممالک سے. ایک تو یہ کلیئرٹی آ جائے. دوسری کلیئرٹی یہ آ جائے, ایک منٹ علی صاحب, میں یہ ناظرین بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو فرق آیا ہے, اور شہباز رانا صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی فرما رہے تھے کہ اس کا پاکستان کے ساتھ کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا, اس لیے یہ مت سمجھیے گا. علی صاحب فرق نہیں پڑے گا, میں وہ بھی بتانے لگی ہوں. امریکن جو نیو یارک میں ہوا تھا وہ نیگیٹو میں چلا گیا تھا, اگر آپ نے رات کو دیکھا ہو تو. یہاں پر کیا ہوا ہے, ابھی جو ہماری فلکچویٹ پرائسز کر رہی ہیں وہ پچھلے ایک ہفتے سے کبھی وہ $22 پر پہنچ جاتی ہیں, کبھی وہ 20 پر پہنچ جاتی ہیں. تو یہ ساری ہم جہاں سے خرید رہے ہیں وہ ابھی 22 سے $20, اور مطلب یہ ڈے بائی ڈے, بیکاز آپ نے بھی یہ دیکھا ہے کہ کرونا کا جو سب سے زیادہ امپیکٹ ہوا ہے وہ انہی چیزوں پر ہوا ہے. آپ کا ایئر ٹریول بالکل ختم ہو گیا, آپ کی آئل کی یوزیج, بہت لوگوں کے پاس انوینٹریز رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اور دوسرا میں یہ جب یہ ہم سے یہ بات کی جاتی ہے نا کہ تیل کی مصنوعات میں, دیکھیں ہوتا کیا ہے جو آئیڈیلی سب کے سمجھنے کا ہے. آج اگر ایک ہفتے میں $30 کا تیل ہے, اگلے ہفتے میں 35 کا ہو جاتا ہے. میں یہ پورے مہینے کا آپ کو بتا رہی ہوں, یعنی 1 اپریل سے لے کر ایک ویک کے اندر if it's 30 then $35 نیکسٹ ویک کے اندر, اس سے نیکسٹ ویک کے اندر 40, پھر 45. تو اس کی ایوریج لے کر جو 1 مئی ہے اس پہ حکومت یہ اناؤنس کرے گی کہ جی ہماری یہ ایوریج $30 کی, $35 کی, 40 اور $45 کی یہ ہماری نکلی ہے. جو ہمیں عالیہ صاحبہ یہ ساری جو ایوریج تھی یہ پچھلی دور حکومت میں نکالتے تھے آپ؟ نہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی عالیہ صاحبہ, چیک کیجئے گا, دوبارہ بولیے گا. تو اور پبلک ہمارے عام عوام کو یہ میں آپ کو انشور کرا رہی ہوں, لیکن دس ول بی ایز پر کہ 1 مئی کو آپ کو پتا چلے گا جو آپ کا ایوریج آئے گا. اگین میں یہ بتا رہی ہوں جو ایرسٹوٹل آف PMLN عوام کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کریں, اٹس ایبسولوٹلی رانگ. امریکن مارکیٹ کے تیل سے پاکستانیوں کا اس لیے کم تعلق ہے کہ ہم تو خلیجی ملکوں سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے وہاں سے. اور وہ اچھی خبر آپ یہ دے رہی ہیں کہ 1 مئی کو جو ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ ڈراپ آئے گا, لیکن ایوریج کے اوپر آئے گا. ایز پر پروسیس یہی پروسیس ہے, یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے. اور سیکنڈلی میں آپ کو یہ بتا دوں, جب ہم پہ بہت کومنٹ ہوتا تھا, میں ایک سٹڈی وہ بھی شیئر کر دوں کہ 2015-16 جو PMLN کا زمانہ تھا, وہاں پر یہ جو پیٹرولیم پر لیوی لیتے تھے دیٹ از 40%, اور ہم نے 2020 میں جو لیوی لی ہے پیٹرولیم کے اوپر دیٹ از 32%, 30% کمپیریزن میں 40%. تو انشاءاللہ تعالی یہ ریلیف پرائم منسٹر صاحب عوام کو پاس آن کریں گے, لیکن یہ ساری ہر چیز تھرو پروسیس ہوگی اور تھرو پراپر چینل. ایکسیلنٹ. عظمیٰ صاحب خوشخبری انہوں نے سنائی, انہوں نے کہا کہ 1 مئی کو جو ہے خوشخبری نہیں, انہوں نے کہا 1 مئی کو جو ہے وہ ایک ڈراپ آئے گا, اور پرائم منسٹر یہ جو ڈراپ آ رہا ہے اس کو پاس آن بھی کریں گے. اچھا پہلے تو شکریہ منصور, پہلے تو میں عالیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میں اس کو کمپلیمنٹ لے رہی ہوں. واقعی ہمارے ایرسٹوٹل جو ہے وہ واقعی ایرسٹوٹل ہیں, ان کو دنیا بھی مانتی ہے. یہ کون ہے ایرسٹوٹل, پہلے یہ تو بتائیں کس کی بات ہو رہی ہے؟ احسن اقبال صاحب. لیکن انفارچونیٹلی اسد عمر صاحب کو جو ہے وہ آپ کمپلیمنٹ ان کے لیے ایرسٹوٹل کا نہیں لے سکیں گے. ان کو یقیناً لوگ تنزیہ طور پہ کہتے ہیں, خود ان کو وزیر اعظم صاحب نے جب چھٹی کرائی تھی کیا کہہ کے کرائی تھی, ایک ڈیزاسٹر کے طور کے اوپر, وہ میرا خیال ہے مجھے بتانے کی. اور وہی ایرسٹوٹل جو آپ کے ایرسٹوٹل ہے نا, جب وہ کیلکولیشن کیا کرتے تھے, کاش انہیں کوئی سوئے ہوئے اٹھا دے اس وقت, اور انہوں نے بتایا کہ اسد عمر صاحب ذرا کیلکولیٹ کریں کہ اب پیٹرول کتنے کا پڑتا ہے یا کتنے کا ملنا چاہیے ہمیں. یہ انہوں نے لاسٹ جو منتھ بڑھائی جب قیمت کم کی, اس کے اوپر شہباز رانا اس کو ویلیڈیٹ کر دیں گے چونکہ وہ زیادہ اس کے اوپر ایکسپرٹ ہے. میری انفارمیشن کے مطابق 107% لیوی میں اضافہ کیا گیا تھا, پیٹرول میں لیوی کے اندر پچھلے مہینے کے اندر. اور اب یہ دیکھیے نا, یہ جو کہہ رہی ہیں ہر مہینے پہ ہوتا ہے, تو وہ ہر مہینہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا. ہم نے اس کو آ کے ہر مہینے پہ لے کے گئے تھے, پہلے یہ 15 دن پہ ہوتا تھا, ہم اس کو ہر مہینے پہ لے کے گئے تھے, اور اس کو آپ چینج کر دیں.
आप 15 दिन पे ले आए, आप बहुत शहान, बहुत आपके अंदर दर्द है ना लोगों के दिल, आप उसको 15 दिन पे ले आए, 15 दिन का उस पर रूल बनाएं और आप कीमत डिसाइड कर लिया करें। दूसरी बात यह है कि वो जो मुहब्बे वतन हमारे थे ना, वो ये इमरान खान साहब से शुरू होकर, तस्वीरें भी है मेरे पास बड़ी खूबसूरत, वो जो महंगाई और पेट्रोलियम के ऊपर जो है वो पैसे, अरे भी आपने देखा, अभी आपने खुद सुनवाया, उन्होंने कहा कि ये पैसे इतने बाकी इनके पेट में गए हैं। तो मुझे पूछना है कि जब पीएमएलएन की हुकूमत थी, आलिया के पास फिगर्स होंगे या मैं बता देती हूं कि हमें पर बैरल कितने का मिल रहा था। हमें पर बैरल मिला 67 से 50 रुपीस के बीच में। इनको आज जो पर बैरल है डॉलर, यस, आज वो पर बैरल जो है वो 27 के करीब जो है वो इनको मिल रहा था। उसके बाद पहली मई को आएगा ना, अभी वो कह रही है पहली मई से आएगा। यही तो मैंने गुजारिश की ना कि इसको हमने 1 महीने का किया था, ये पहले 15 दिन के हिसाब से चलता था, इनको कर दे 15 दिन के हिसाब से। ये जो इनको वादे किए थे, जो दावे किए थे ना, उसको पूरा कर दें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो पेट्रोलियम के हवाले से जो गल्फ स्टेट्स से लेते हैं, मेरा ख्याल है आलिया काफी पढ़ी लिखी खातून है और शहबाज साहब इसको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं इमरान खान नहीं हूं, मुझे हर वक्त अकले कुल दूसरे को साबित करने का पता कख ना हो, बस अकले कुल अपने आप को साबित करो, वो मुझे शौक नहीं है। लेकिन ये बात अपनी तौर पर जो मैंने अभी तक पढ़ा कल से अब तक, वो ये है कि ये इसका पूरा जर्क जो है वो गल्फ स्टेट्स के अंदर भी महसूस किए जा रहे हैं, महसूस किए जाएंगे। जो गल्फ स्टेट्स हैं और खास तौर पे सऊदी अरब के हवाले से जो एक रशिया के बीच में उनकी रिफ्ट है, उसके हवाले से ये फ्लक्चुएशंस तब शुरू हुई, ये इसका इफेक्ट गल्फ स्टेट्स तक आना है। और अभी भी मैं समझती हूं कि जो बाकी तो छोड़े गोला मारे जो भी था पहले, अब आपको जितने का पर बैरल मिल रहा है आप बराए मेहरबानी वो ट्रांसफर कर दें। और वो पर बैरल जो है ना, वो मैं समझती हूँ 70 रुपीज से किसी तौर पिछले महीने 70 रुपीज का, एक मिनट पिछले दौरे, पिछले महीने, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट आलिया, आप बात पूरी कर लीजिएगा। पिछले महीने पेट्रोल की प्राइस में 30 रुपए कमी होनी चाहिए थी, 70 रुपए पे आना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। और अब मैं समझती हूँ कि जो अभी 10 दिन 9 दिन मौजूद हैं, इसमें आप देखिएगा कि बहुत सारी और फ्लक्चुएशन होगी। ये सिर्फ अभी जितना है ना, ये जो 22 अभी मान रही हैं कि जी $22 पर बैरल होगा, तो वो बराए मेहरबानी वो शिफ्ट कर दें। अच्छा नाज़रीन, मैं एक जल्दी से मैंने लेनी है, लेकिन शहबाज राना साहब से इस चीज की कंफर्मेशन भी करेंगे कि क्या फोर्सी कर रहे हैं। और ये उस्मा साहब ने कहा है 107% लेवी के अंदर इजाफा हो गया, कुछ इसकी भी बात करेंगे। दूसरे थोड़ा सा जरा दूसरे टॉपिक्स की तरफ भी जाना है, और वो ये है नैब के हवाले से। चीनी और आटे की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से आज खबर आई है कि चेयरमैन नैब ने जो है इसकी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। और नैब के हवाले से ये जितनी सियासी जमातें, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, सबको ही उनकी कारकर्दगी से मसला है। तो ये रिपोर्ट दब जाएगी तो या वाकई इस रिपोर्ट के ऊपर अब कोई कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है? मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात हो रही थी और उस्मा बुखारी साहिबा ने यहाँ पर कहा कि जनाब 107% लेवी के अंदर इन्होंने इजाफा किया मौजूदा हुकूमत ने। मैं जरा कंफर्मेशन लेना चाहूँगा शहबाज राना साहब, छोटा सा जवाब दीजिएगा इसके ऊपर, फिर मुझे जरा आगे भी चलना है, इकॉनमी के हवाले से कुछ मजीद बात करनी है। ये इसी तरह ही हुआ है, 107% का इजाफा है? थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। बात यह हुई कि जब पीएमएलएन की हुकूमत ने अपना आखिरी बजट दिया था ना, गालिबन मई या अप्रैल 2018 में, तो इन्होंने जो पेट्रोलियम लेवी थी वो 10 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर डॉक्टर बिस्ता इस्माइल ने 30 रुपए फी लीटर कर दिया था। अच्छा। असद उमर की जैसे अपने पोजीशन एक्सप्लेन किया, असद उमर जब वजीर खजाना बने तो वो जो लॉ में चेंज आया था उन्होंने आके वापस कर दिया, लेकिन असद उमर के जाने के बाद वो चीजें फिर रिवाइव हुई और फिर जो पेट्रोलियम लेवी के रेट्स है वो 30 रुपए वाली बात हो रही है। अभी मसला ये हुआ कि चूंकि आईएमएफ की एक शर्त थी कि आपने मिनी बजट लेके आना, एफडीआई जो टैक्स रेवेन्यूज है वो पूरे नहीं हो रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर एक पोजीशन ली थी कि ये सियासी तौर पर मेरे लिए मुश्किल है, तो टैक्सेस नहीं लगाएंगे। इसके बिल्कुल बरअक्स इन्होंने खामोशी से ये किया कि जो पेट्रोलियम लेवी के जो रेट्स थे वो इन्होंने बढ़ा दिए थे 1 मार्च इस साल से। तो ये उसकी तरफ अज़मा साहिबा जो है वो रेफर कर रही है। ये हुकूमत की एक मजबूरी थी, या तो ये डायरेक्ट टैक्सेस लगा। अच्छा, शहबाज राना साहब की आवाज जो है नजर लगी। शहबाज साहब आप सुन सकते हैं मुझे? जी आपको आवाज? जी आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी मुझे आवाज आ रही है। जी आ रही है, कंटिन्यू करें। जी मैं इस पे यही गुजारिश कर रहा था कि 1 मार्च से हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी के जो रेट्स हैं वो बढ़ाए हैं। गालिबन 25 रुपए फी लीटर अभी हाई स्पीड डीजल के ऊपर है। अच्छा। उसका बैकग्राउंड ये है कि की तरफ से कंडीशन थी मिनी बजट की। हाँ। तो मिनी बजट हुकूमत लाना चाह रही थी, उसका पॉलिटिकल बैकलैश था।
انہوں نے یکم مارچ سے پیٹرولیم لیوی کے اندر انہوں نے بڑھا دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا شہباز صاحب ایک ون لائن آنسر سر, 1 مئی تک آپ کی ہلکی پھلکی کیلکولیشن کے مطابق سر پیٹرول میں کتنی کمی آ سکتی ہے؟ 1 مئی کو کوئی خوشخبری ہمیں مل جائے گی؟ دیکھیں میں نے اس وقت ایگزیکٹ کیلکولیشن نہیں کی, کیونکہ جو اوگرا بھی ہے اس کی کیلکولیشن اگلے 2-4 دن میں فائنل ہو جائیں گے, ابھی ہوئی نہیں ہے. لیکن جو سب مارکیٹ کے ٹرینڈز ہیں پچھلے 1 مہینے کے, اس میں اچھی خاصی ریلیف آئی, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. چلیں بسم اللہ, یہ تو اچھی خبر ہے. اچھا شہباز صاحب میں ایک اور اب جو پوائنٹ جس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹیں جا رہی ہیں آٹے کی اور چینی کے حوالے سے نیب کی طرف, میں ذرا سارے پینلسٹ سے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. ناظرین نیب اب اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات کرے گا اور نیب کی جانب یہ بات جاری ہے. اب پہلے کئی جگہ پہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی جناب نیب لینا ایکشن, اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ اپوزیشن کی جانب سے کئی دفعہ اس پہ اعتراض کیا گیا, لیکن نیب کے اوپر اگر کامنٹری کی بات کریں تو چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے تحریک انصاف ہو, یہ سبھی نیب کے اوپر اعتراض کرتے رہے ہیں. نیب کے حوالے سے یہ کیا کیا کہتے رہے ہیں ذرا سنیے گا ایک دفعہ. اپنی ساکھ کھو چکا ہے. نیب بالکل کیا ماورائے قانون کوئی ادارہ ہے, کوئی بدماش ادارہ ہے؟ نیب اس سے بہت بہتر پرفارم کر سکتا ہے. فرشتہ بھی چیئرمین بنا ہے, وہ قانون ایسا ہے, وہ نظام ایسا ہے کہ سیاسی انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں کریں گے. یہ وہ تھا گٹھ جوڑ پی ٹی آئی اور نیب کا. ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ادارہ استعمال ہو رہا ہے, اس کو ختم کریں ان معاملات کو. ہمیں نہ نیب پر اعتماد ہے نہ ایف آئی اے پر اعتماد ہے. نیب کا قانون ایک کالا قانون ہے, ڈریکونین لا ہے. یہ نیب کے اوپر یہ کامنٹری ہوتی ہے. شہباز رانا صاحب یہ پھر رپورٹ کا کیا ہوگا, کون تحقیقات کرے گا, اصل مجرموں تک کس طرح پہنچیں گے ہم؟ دیکھیں منصور صاحب ایک بات میں آپ کو کرسٹل کلیئر بتا دوں, یہ جو شوگر انکوائری رپورٹ ہے اس میں کچھ بھی ایسا الیگل کسی بھی پارٹی نے کمٹ نہیں کیا. اچھا. جس نے بھی سبسڈی لی, جس نے بھی سسٹم کو مینیپولیٹ کیا ہے, وہ سارا قانون کے دائرے کے اندر رہ کے ہوا ہے. اگر آپ نے اس میں کسی کو پکڑنا ہے, پھر ECC کے چیئرمین, خیر ECC کے چیئرمین نے سبسڈی دی نہیں تھی, پنجاب کا نے دی تھی, پنجاب کابینہ سے کو پکڑے جنہوں نے ایکسپورٹ کا اپروول دیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دیتا ہوں, یہ نیب کا کام نہیں ہے. نیب کے پاس اس طرح کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے. اس طرح کے کاموں میں نیب کو ڈال کے سیاسی سپورٹ سیٹلنگ کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ ایون کہ یہ سیاسی سپورٹ جو ہے سیٹل شاید یہ خود بھی کرے اپنے ہی لوگوں کے اوپر, تو بجائے کہ اس کو ساری چیزوں کا اس طرف لے کے چلے جہاں پہ اس کا آخر میں نکلے کچھ نہ. نہیں تو رانا صاحب اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ یہ جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کچھ تو قانون کے اندر ہوا ہے, تو نیب نے تو جو کچھ بھی کرنا ہے قانون کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے, تو اس کے مطابق تو بندے نکل جائیں گے پھر. سر جی پہلے یہ تو پتہ کہہ لو نیب کو پتہ بھی ہے, انہوں دیکھنا کس طرح ہے. چلو بہت اچھے بہت اچھے. ٹھیک ہے, میں عالیہ حمزہ صاحبہ میں کیا جواب دوں اس بات کا, یہ اس کے اوپر یہ تو جس طرح شہباز رانا صاحب بتا رہے ہیں یہ تو لگ رہا ہے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہونی, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں سب کچھ قانون کے مطابق ہوا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ قانون بنایا کس نے تھا, اس کو جا کے پکڑا جائے. دیکھیں منصور صاحب, میں تو اس کے اندر ایک چیز صرف یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے تو اس پہ کریڈٹ یہ دینا چاہیے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے نہ صرف آٹے اور شوگر کے سکینڈل کی جو بھی رپورٹ تھی وہ منو ان عوام تک پہنچائی, پلس اب جو آئی پی فیس کا ہے وہ بھی سارا اسی طرح کی رپورٹ وہ بھی آج سب کے سامنے آئی ہے, ہر بندہ اس کو اسٹڈی کر سکتا ہے. اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کی جس طرح سے مطلب یہ تو بالکل ہم پہلے تو بات کریں نا پیٹرولیم لیویز کے اوپر, آج یہ تو آئی پی پیز نے 1994, 2002, 2005 میں جس طرح عوام کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے, تو یہ تو خان صاحب نے سب کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ جی یہ ہوتا رہا ہے, اس لیے مہنگی بجلی آپ کو ملتی رہی ہے. یہ جو سارے کے سارے کانٹریکٹ ہیں, دیکھیں یہی تو خوبصورتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی کہ وہ یہ ساری رپورٹ پبلک کریں, عوام کو یہ بتا رہے ہیں, اور جو احتساب کا وعدہ انہوں نے کیا تھا وہ آج سب کے سامنے ہے. دیکھیں میں بار بار ہر پروگرام کے اندر صرف یہ ہر کسی نے آٹے چینی کے اوپر بات کی. مجھے بڑے افسوس سے ایک چیز یہ آپ کو منصور صاحب بتانی یہ پڑ رہی ہے کہ جب میں آٹے اور چینی کی رپورٹ پڑھ رہی تھی, اور مجھے تکلیف صرف اس چیز کی ہوئی کہ سب نے شوگر کی رپورٹ پر بات کی, کیونکہ شاید اس سے اسپائس ہم ایڈ. عالیہ صاحب I want you to complete this, I want you to complete, لیکن میرے کان کے اندر بھی نا ایک ہمارے یہاں بھی نیب جیسا ادارہ ہے جو مجھے جب کہتا ہے نا کہ بریک لینی ہے تو میں ایسے نہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہت پاورفل ہے. تو ناظرین بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد میں عالیہ صاحب کو کہوں گا کہ اپنی بات کمپلیٹ کریں. اسٹے ود اس.
ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی تھی کہ آٹے اور چینی کی رپورٹ جو ہے وہ اب نیب کی طرف چلی گئی. نیب انکوائری کرے گی اس سلسلے میں. عالیہ حمزہ صاحبہ اس کے اوپر بات کری تھی. عالیہ صاحبہ میرا سوال بھی ساتھ لے لیجیے گا, اس کے بعد آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے گا. آپ لوگوں نے اس سارے معاملے کے اندر ایک استعفیٰ لیا, بلکہ استعفیٰ نہیں لیا, آپ لوگوں نے ہٹا دیا, وہ تھے جہانگیر ترین صاحب. باقی لوگوں کے صرف پورٹ فولیوز آپ نے چینج کر دی. تو بیچارے جہانگیر ترین صاحب کا کیا قصور تھا؟ ان کو بھی وہاں پہ رہنے دیتے جب تک کوئی فورنزک رپورٹ نہ آ جاتی, نیب کوئی کاروائی نہ کر لیتی, اس کے بعد ان کو ہٹاتے. ان کا کیا قصور تھا جو آپ نے ان کو ہٹا دیا؟ اچھا منصور صاحب, سب سے پہلے تو میں جو بات کری تھی میں اس کو کمپلیٹ کر دوں. دیکھیں, جب رپورٹ ہم نے دیکھی, رپورٹ پڑھی, اور مجھے یہ لگا کہ سب کو اسی پر بات کرنی چاہیے تھی. چینی پر بہت بات ہوئی. چینی ایک غریب انسان 2 سے 3 kg پر مہینے کے یوز کرتا ہے. آٹا جو ایک 20 کلو کا آٹا وہ یوز کرتا ہے, اور مجھے یاد ہے آپ کے پروگرام میں نے یہ بیٹھ کر بات بھی کی تھی, اور یہ جو رپورٹ آئی اس نے اس چیز کو پروف بھی کیا کہ جو ہم اس وقت بھی آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے وہی اس رپورٹ کے اندر آیا. جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 3 ارب کی سبسڈی کے اوپر ہم نے بہت کہا کہ جی 3 ارب کی سبسڈی ہو گئی, کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی, بہت چیخو پکار آئی, جہانگیر ترین صاحب کا نام ہائی لائٹ کیا گیا. کیا کسی نے اس رپورٹ میں یہ کہا کہ سندھ گورنمنٹ نے اس میں 5 ارب کی گندم چوری کر کے سرکاری گوداموں سے بیچ دی؟ جو اس پوری رپورٹ کا جس کی نااہلی آتی تھی سندھ گورنمنٹ پہ, میرا نہیں خیال کہ کسی ایک پروگرام نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. عالیہ صاحبہ میں ایک منٹ, عالیہ صاحبہ میں بالکل ٹھیک, سندھ والوں نے بڑا غلط کیا, انہوں نے غیر قانونی کام کیا. میں کمنگ بیک ٹو جہانگیر ترین, مجھے ایک لائن میں صرف یہ بتا دیں, کیا جہانگیر ترین قصوروار ہیں یا بے قصور ہیں؟ صرف ہاں یا نہ. ایک بات سنیں, جب اس کا فرینسک آڈٹ ہو رہا ہے, فرینسک آڈٹ کی جو رپورٹ آئے گی وہ اچھا ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ, ٹھیک ہے, میں نے مان لیا آپ کی بات کہ جی فورنزک آڈٹ ہو رہا ہے. اگر فورنزک آڈٹ ہو رہا ہے تو پھر ان کو ہٹایا کیوں ٹاسک فورس کی چیئرمین شپ سے؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, اس میں میرے خیال کے اندر سب سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے, انہوں نے خود یہ بتا دیا کہ مجھے تو کوئی ایسا, اور اگر ملا ہوتا تو میرے خیال میں تو سب سے پہلے میڈیا آپ فیصلہ نہ عالیہ صاحب, نہ اس طرح نہیں, ایک منٹ شہباز گل صاحب کہتے ہیں ان کو ٹاسک فورس کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا. ٹھیک ہے, اب یا تو یو کانٹ ہیو اٹ بوتھ ویز, یا تو ہٹا دیا گیا ہے یا وہ کبھی چیئرمین تھے ہی نہیں. دیکھیں سر میری ایک بات سنیں, میں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتی. نہیں پڑھنا پڑے گا, نہیں عالیہ صاحبہ پڑھنا پڑے گا. I'll tell you the reason. عالیہ صاحبہ I'll tell you the reason, کیونکہ لوگوں کو اس طرح خدا کے لیے بیوقوف مت بنایا جائے. یا تو وہ چیئرمین تھے, عوام بہت سمجھدار نہیں, سمجھدار نہیں ہے نا آپ, یا تو وہ چیئرمین تھے عالیہ صاحبہ, یا تو وہ چیئرمین تھے اور ان کو چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا ہے. اور اگر ان کو ہٹایا گیا ہے, میرا سوال یہ, اگر ان کو ہٹایا گیا ہے تو پھر باقی وزراء کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ ان کے پورٹ فولیو صرف کیوں چینج کیے؟ حوصلہ کر لیں, پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہے, چھوڑنا انہوں نے کسی کو بھی نہیں ہے. یاد رکھیں پرائم منسٹر عمران خان, نام ہی کافی ہے, چھوڑیں گے. چلے جی نام کافی, ٹھیک ہے جی عظمہ صاحبہ, جی ٹھیک ہے, سب کا احتساب ہوگا. وہ ایک جملہ ہے, سارے پھڑ جان گے, یہ کوئی نہیں, سارے پھڑے جان گے. ٹھیک ہے عظمہ صاحبہ, ایک بات جو ہے سب نے پکڑے جانے انشاءاللہ. ایک بات انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو کریڈٹ دیں کہ نیب بے شک اس کے اوپر کاروائی کرے, لیکن آئی پی پیز کی رپورٹ بھی وہ لے کر آئے, چاہے جتنے مرضی بڑے نام ہوں, اور نام کافی ہے, سب پھڑے جان گے. اچھا پہلے تو یہ ہے کہ عالیہ میری بڑی پیاری بہن ہے, لیکن عالیہ ذرا قانون پڑھ لینا. آئین پاکستان میں وزیر اعظم نے کریڈٹ نہیں لینا ہوتا, وزیر اعظم نے عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. وزیر اعظم ایف آئی آر درج کرائے نا, وزیر اعظم اندر کرے, ان کو بڑا شوق ہے نا لوگوں کو اندر ڈالنے کا, تو کرے نا اندر. اب آپ یہ دیکھیں نا, ابھی اس دن میں بھی پروگرام میں آپ کے ساتھ تھی جب وہ خسرو بختیار کا وہ چینج ہوا, اور بڑا اس پہ دیکھے نا جی یہ کر دیا وہ کر دیا. کیا محکمہ خزانہ کا ایک ڈویژن تھا, اس ڈویژن کو پوری منسٹری بنا دیا ہے خسرو بختیار کے لیے, سزا ملی ہے ان کو. اور اب یہ جو اچھی بات یہ ہے کہ عالیہ نے خود ویلیڈیٹ کر دیا. آئی پی پیز کی جو پہلے بات کر لیتے ہیں, آئی پی پیز کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں عالیہ نے خود بتا دیا 1990, 2002 and 2005, اور یہ تینوں ادوار وہ ہیں جب پی ایم ایل این حکومت میں نہیں تھی, اور پی ایم ایل این نے کوئی آئی پی پی نہیں لگایا, بلکہ ہم نے آئی پی پیز جو ہے اس میں نندی پور پاور پروجیکٹ اس کی ایگزامپل ہے کہ جس کو ہم نے فنس سے جو ہے وہ گیس پہ چینج کیا. سو اس لیے یہ اب نا اس طرح نہیں ہوگا. اس میں بھی برائے, اس میں بھی رضا, ایک منٹ عالیہ ایسے نہیں, میں نے آپ کو انٹرپریٹ سنا ہے, اب آپ کی مہربانی. اس میں رزاق داؤد صاحب کا نام بھی آ رہا ہے, اس میں خسرو بختیار کا بھی نام آ رہا ہے, جہانگیر ترین کا بھی نام آ رہا ہے, ندیم بابر, ہاں یہ سب سے بڑی سزا ہے, یہ کریڈٹ ہے عمران خان
खान साहब का कि वो एक चोर को पकड़ के बड़ा डाकू बनाने की नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं। साहबा, you have to give them credit कि वो कम से कम रिपोर्ट्स पब्लिक तो कर रहे हैं। नहीं, रिपोर्ट पब्लिक क्या, हमने आप लोगों ने कितनी रिपोर्ट पब्लिक की? पैसे नहीं, इस तरह से हुआ था, हमारे जो पैसे लूटे, बात सब्सिडी की नहीं है, बात 3 तरह के जराइम में पहले कई दफा बता चुकी हूं, मैं रेपिटेशन में नहीं जाना चाहती। आपने होल्डिंग करके यहां पर पैसे उसकी कीमत बढ़ाई, पहले आपने सब्सिडी पैसे जो है वो कमाए, उसके बाद आपने पहले जो है उसकी क्रशिंग के ऊपर, मतलब कमाल होता है ना, कमाने की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। और फिर आप अब आलिया ने नहीं कहा, जहांगीर तरीन की जो है वो, एक मिनट, जहांगीर तरीन की जो है वो, मुझे कोई शौक नहीं है जहांगीर तरीन की, उसको पकड़े जाना चाहिए, सब फड़े जाएंगे, वजीर आजम समेत, ये जरा दुरुस्तगी कर लें, चूंकि वजीर आजम खुद गुनहगार है, काबीना के अंदर बैठकर, वो सरबराह है काबीना के, और काबीना समेत सब ने बैठकर ये फैसला किया कि पंजाब हुकूमत सब्सिडी दे सकती है। और ये छोड़े, उन्होंने जो है वो जब बाहर भिजवाने की, वो वफाकी हुकूमत ने किया ना, ICC ने किया, अब आपने बाहर जब काबीना ने भिजवाई और उसके बाद यहाँ होल्डिंग होकर कीमत बढ़ी, उससे बरीज़ जिम्मा तो नहीं हो सकते। हम तो पहले ही कह रहे थे चोर तो छोटे छोटे होते थे ना आलिया, आप डकैतों की पार्टी हैं, और वो डकैत आज़म है। कोई किसी को डकैत नहीं कहेगा इस किस्म की लैंग्वेज में, सबको चोर, कोई किसी के कोई किसी को डकैत। मैं नाज़रीन ब्रेक का वक्त, ब्रेक नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी IPPs के हवाले से, जो रिपोर्ट आई है, जो पब्लिक कर दी गई है, और इसके साथ साथ आटे और चीनी के हवाले से भी जो बात हो रही थी, जिसको नैब अब जिसकी तहकीकात करे। शहबाज राना साहब, कितना बड़ा स्कैंडल है ये आपकी नजर में, और क्या इस बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी का जो रुख है वो अब सही सिमत में चलना शुरू हो जाएगा आपके ख्याल में? ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए? मंसूर साहब, इसमें जो डायरेक्शन है प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो ठीक है, वो चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं। ठीक, मसला ये है कि इसके अंदर अगेन, इस रिपोर्ट के अंदर भी गैर कानूनी काम नहीं है। आपने जो डील साइन की है वो सॉवरन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपने गारंटीज दी हुई IPPs को भी। और एक जो चीज जो सबसे कोई बेहतरी आ सकती है और जहां पे सबसे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, वो जो 2015 के हमने मुआहदे साइन किए थे ना, जिसमें CPEC के भी हैं, वो भी IPPs की कैटेगरी में आते हैं। खासतौर पर जो आपको कोयले के पावर प्लांट्स हैं, वहां पे बहुत काम करने की जरूरत है। और पाकिस्तान और चीन के चूंकि बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं, तो उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए इनको उसको ठीक करने के लिए दोबारा मुआहदे को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। वरना जो नुकसान हुकूमत का नहीं, वो सारिफिन का है। इसका जो बोझ का तखमीना लगाया गया वो बहुत ज्यादा है। लेकिन एक चीज मैं आपको दोबारा लास्ट में रिपीट कर दूं, कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, सॉवरेन एग्रीमेंट्स हैं। ये बात जरूर है कि जो फायदा दिया गया वो सरमायाकार को दिया गया, अवाम का और हुकूमत का जो मफाद था उसको प्रोटेक्ट ना 2015 में किया गया। और 2015 का मतलब है नून लीग ना 1994। मैं ओवरऑल इसमें IPP है, CPEC भी है, और जो LNG पावर प्लांट्स है वो सारे हैं। आलिया साहब, अब मैं आलिया साहब मुस्कुरा रही हैं, नून लीग का नाम सुने मुस्कुरा रही हैं जी। जी, मुस्कुराहट मेरी इसलिए नहीं है, डकैती की बात हुई थी, तो डकैती मैं कहां से शुरू करूं? पानामा लीक से शुरू करूं, विकी लीक से शुरू करूं, डेविड रॉस के ये जो जलजला जदगान थे वहां से शुरू करूं, फ्लैटों की चोरी से शुरू करूं, पेंट हाउस पायरेट से शुरू करूं, किस से शुरू करूं? वो तो मुझे समझ नहीं आ रही। दूसरा, वही बात जो उस वक्त मैं उस्मा को बताना चाह रही थी कि इन्होंने कहा कि जी हमने, तो यही मैं कहना चाहती थी जो शहबाज राना साहब ने कही है कि 234% ज्यादा मुनाफा दिया गया उन कोल के प्रोजेक्ट्स के अंदर। एक तो वो इको फ्रेंडली नहीं थे, दूसरा 30 अरब उनकी ज्यादा लागत लगाई गई है। प्लस देखें, ये हुकूमत में रहे हैं, उनके बाद ये हुकूमत में रहे, 1994 के बाद हुकूमत में रहे। अगर आज इमरान खान साहब उनके अगेंस्ट के सारे काम कर सकते हैं, यानी 50 अरब की लागत से वो लगाते हैं और कमाते 450 अरब रुपए हैं, 15% का मुनाफा होता है, 80% ये उनको दे रहे होते हैं। तो ये हुकूमत में थे ना, उन्हें पकड़ते, ये तुम चोर हो, मैं चोर हूं, मैं तुम्हें घसीटूंगा, मैं तुम्हें ये करूंगा, लेकिन इनमें से कोई अमली इकदाम नहीं किया, नहीं उठा सका। उस्मा साहब जवाब देना चाहेंगे? मैं उस्मा साहब की बारी जी, टाइम कम है, टाइम कम है। देखिए, ये आप जो मर्जी कह लें, आप साबित नहीं कर सकी आज तक, लेकिन ज़कात खरात का पैसा, सिलाई मशीनें, और उसके बाद चीनी चोर, आटा चोर, ये बिजली चोर, उसके अंदर सारे चोर और मिलके इमरान खान चोर। तो ये मेहरबानी करें, ये जो है ना, ये चोर डाकू का मंत्रा आपने शुरू किया था और घूम फिर के अल्लाह ताला की लाठी आप तक आ रही है। और आपको बातें ज्यादा इसलिए आ रही है ना, अब मेहरबानी है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की, जो हमें बिजली दे गए। आप जैसे नलायकों के हाथ होते तो आज भी 20 घंटे की हम ना बिजली की लोड शेडिंग के
اندر بیٹھے ہوتے ہیں. آپ تو وہ قرض نہیں اتار سکتی ہیں, آپ صرف باتیں کر سکتے ہیں. اور نیب نے بڑی اچھی کارکردگی کرنی ہے جو انہوں نے معلوم ڈبہ میں کر دی ہے, ہیلی کاپٹر میں کر دی ہے, بی آر ٹی کا شاہکار آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جو یہ گھوس اسکولوں کے پیسے کھائے کے پی کے نے, وہ یہ سب کارکردگی تو ہے نیب کی. اور یہ اس کو کیا کریں گے, ککھ نہیں ہوگا. یہ کوئی قربانی کا بکرا ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن عمران خان ذاتی طور پر خود کابینہ سمیت ذمہ دار ہے اس سارے آٹا اور چوری چینی چوری کی, اور وہ ڈکیت اعظم ہے ساری. عظمہ بخاری صاحبہ, عالیہ حمزہ, شہباز رانا صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت. ناظرین کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.